السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدی اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے چند دروس سے توحید کی اہمیت کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں، یہ بات واضح کی گئی کہ آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم توحید کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم توحید کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، وہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، کلمہ توحید کو اپنے دل سے مان لیتا ہے، کلمہ توحید کا دلی طور پر اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہی فضیلت ساری فضیلتوں پر کافی ہے کہ جو انسان دلی طور پر توحید کا اقرار کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ ایسے انسان کے لیے جنت ہے جو توحید کو دل سے مانتا ہے، اور اسی توحید پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دلی طور پر ماننا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن زبانی طور پر صرف توحید کا اقرار کرتے ہیں اور دلی طور سے اس کو نہیں مانتے۔ کیسے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبانی طور پر تو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کمزوروں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس چیز کا ہر انسان اقرار کرتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جب نماز میں آئیں گے اس چیز کا اقرار کریں گے، اللہ سے وعدہ کریں گے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، ان کا قدم خانقاہوں اور درگاہوں کی طرف جانے لگتا ہے، اور جب خانقاہوں اور درگاہوں پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین سے کیا گیا وعدہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تیری ہی مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور پیروں، فقیروں، ولیوں اور نہ جانے کون کون سے بابا بنا کر کے رکھے رہتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ جو لوگ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی قبروں کو آستانے بنا لیا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، ان سے اپنی مرادیں پوری کروائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ دل سے توحید کا اقرار نہیں ہے۔ ہم زبانی طور پر صرف توحید کا اقرار کرتے ہیں، دلی طور پر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ انہی مثال سے سمجھ لیجیے کہ ہر کوئی بولتا ہے ہم تو اللہ کو ماننے والے، لیکن زبان سے بولنا اور دل سے اقرار کرنا اور پریکٹیکلی طور پر عمل کرنا، یہ نہایت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔
اللہ رب العالمین سے تو وعدہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل طور پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے، خانقاہوں پر جا کر کے، ولیوں، فقیروں، بزرگوں کے سامنے جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ جو ماتھا اللہ کے سجدے میں ہونا چاہیے تھا، وہ ماتھا آج مزاروں پر جا کر کے لوگ کر رہے ہیں، وہ ماتھا آج مزاروں پر جا کر کے لوگ ٹیکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ باتیں چل رہی تھی میرے بھائیو توحید کی فضیلت کے تعلق سے، لیکن جو انسان توحید کا دل سے اقرار کرتا ہے، جو انسان صحیح معنوں میں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر توحید کو اپناتا ہے، دل سے ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی سے مدد چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور نہیں کرتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے توحید کی حالت میں، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اسے یقین تھا، اس کا مکمل طور پر ایمان تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتلائی ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جائے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت اور ہے، بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، یعنی دو واجب کرنے والی وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو یا تو جنت میں جانے پر واجب کر دیتی ہے یا تو جہنم میں جانے پر واجب کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ پہلی چیز، جب انسان کی وفات ہوتی ہے، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں تصور کیا ہوتا ہے، دخل الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جو انسان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کو بھی مشکل کشا حاجت روا تصور کرتا ہے، کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے اور وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہو۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان توحید کا دل سے اقرار کرے گا ایسے انسان کے لیے جنت ہے، اور جو انسان اس سے اعراض کرے گا، جو انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تصور کرے گا، کسی اور سے سہارا لے گا، کسی اور کو وسیلہ بنائے گا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہماری سفارش کروائیں گے، تو میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بتلایا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والے دروس میں کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہی تم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔